अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मजहबी स्कॉलर हैं जनाब अलामा अवैस मुंसफ साहब। थैंक यू सो मच अलामा साहब, आपने टाइम दिया। अलामा साहब, रियासत जम्मू और कश्मीर के जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो खिता है, उसमें अवामी हकूक़ की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा हुआ है। और स्पेशली जब से सदारती आर्डीनेंस का नफाज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उन्होंने किया है, उस वक्त से लोगों में एक गम और गुस्से की लहर है और लोगों ने दुकानें बंद की हैं, शटर डाउन हड़ताल का कॉल दी है और लोग सड़कों पे हैं। इतनी सर्दी के बावजूद गुज़श्ता 2 दिनों से सड़कों में हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो मजहबी स्कॉलर हैं, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या ये अवाम के साथ खड़े हैं या इनको अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए? या मजहबी स्कॉलर आप कह सकते हैं, जो गद्दी नशीन कह सकते हैं, पीर फकीर कह सकते हैं, जिन्होंने लोगों की इस्लाह करनी है, जिन्होंने लोगों के हकूक के लिए बात करनी है, क्या वो अवाम के साथ खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और रंगजेब साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने एक दफ़ा फिर ये मौका फराहम किया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने भाइयों, अजीज़ों, अपनी कौम के दुख दर्द में शरीक हो सकूं। जो आपने बात की, एज अ मैं कोई खुद को स्कॉलर नहीं समझता, लेकिन एक तालब इल्म, दीन के तालब इल्म के तौर पे मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, ये आपसे पहले 1,24,000 अम्बिया जिनको अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजता रहा, उनका मकसद अव्वली, जो उनकी तबलीग का सबसे पहला नुक्ता होता था, वो ये होता था कि वो उस रिलेशन का रिवाइवल करते थे जो बंदे और खालिक के दरमियान होता था। यानी बेशक। मखलूक को अल्लाह के साथ जोड़ते थे। तौहीद सबसे जो मरकजी नुक्ता उनकी तबलीग का होता, वो तौहीद होता था। उसके बाद मैं समझता हूँ जो अंबिया की तबलीग का सबसे बड़ा दूसरा नुक्ता होता था, वो मखलूक के खुदा की दाद रसी, इक्वलेंसी, मुसावात कायम करना और उनको हुकूक दिलाना। तो ये सबसे बड़ा फरीजा होता था। इसीलिए हबीब जालब ने गालबन कहा था कि जब मखलूक खुदा किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। नहीं है, तो बेशक जी। इसी तरह अगर अगर हम अगर जैसे आपने बात की कि हमारे कश्मीर के जो स्कॉलर्स हैं या उलमा हैं या हमारे सूफिया हैं या मशाइख हैं, उनका क्या किरदार है या होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनका क्या किरदार है अभी तक मेरे सामने, क्योंकि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया। लेकिन होना ये चाहिए कि उनको अवाम की दादरसी करनी चाहिए, उन्हें उठ के खड़ा होना चाहिए। उन्हें मखलूक खुदा जब ये मुश्किल में फंसी हुई है, तो जिक्र और अज़कार ये सारी फिर सड़कों पे भी हो सकते हैं, तस्बीहात फिर सड़कों पे भी हो सकती हैं। और फिर मखलूक खुदा के लिए वो खुद भी उठ खड़े हों, अपने मुरीदीन को भी कॉल करें, अपने मुतबईन को भी कॉल करें और लोगों की दाद रसी के लिए अपना किरदार अदा करें। अलामा साहब, लोगों के हकूक का ख्याल रखना ये रियासत की जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि ये रियासत के जो 53 जो असेंबली मेंबरान हैं, ये इस इस्लामी नुक्ता नज़र से ये इस मनसब के अहल हैं कि वो अवाम सड़कों पे है और वो इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में बैठ के वो अय्याशियां कर रहे हैं? तो देखें जी, ये तो बिल्कुल उनकी जो कारकर्दगी है, ये हूँ या इनसे पिछले हूँ या उनसे पिछले हूँ या उनसे पिछले हूँ, ये पोतड़ों के बिगड़े हुए लोग हैं। ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये निस्फ सदी बल्कि पौन सदी का किस्सा है। ये इनकी नाअहलियाँ और इनकी जो आप कह लें कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर इस कश्मीर की जितनी भी गवर्नमेंट्स चली हैं इससे पहले या अभी चल रही हैं, ये सारा इसी तरह चलता आ रहा है और आगे भी ये इसी तरह ही चलता रहेगा। अभी जो गवर्नमेंट है, आप देखें खिचड़ी बनी हुई है। एक ऐसे शख्स को उठा के आपने असेंबली का वजीर आजम बना दिया, जिसकी पार्टी उसको डिसऑन करती है और दीगर पार्टीज ने उसको वोट दे के, तो मतलब एक अजीब सा मखमसा खड़ा है। ठीक है जी। और उसको फिर अवाम का कितना दर्द होगा, उसको तो उनका दर्द होगा जिन्होंने उसको अपना पिट्ठू बना के है। तो उसको अपॉइंट किया है। ठीक है, वो तो उनका वफादार होगा जिन्होंने उसको वहां पे, यानी जिसको कोई आप कह लें कि हैसियत, जिसकी हैसियत जो है वो एक चेयरमैन या मेंबर बनने की नहीं है, वो असेंबली का मेंबर बना और फिर उसको वजीर आजम बना दिया।
تو اس کی یہ حیثیت نہیں تھی. اب بغیر حیثیت کے جب لوگوں نے یعنی جن لوگوں نے اس کو اٹھا کے وہاں پہ بٹھایا تو آف کورس وہ ان کا وفادار ہوگا, تو ان کی وفاداری کر رہا ہے. تو یہ سارے لوگ نااہل لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو یہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں یہ عام لوگ ہیں, انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور بڑی جمع مردی کے ساتھ کشمیری قوم, وہ کوٹلی کے لوگ ہوں, میری کوٹلی کے, میں جو کہ کوٹلی سے تعلق رکھتا ہوں, میری کوٹلی کا غیور عوام ہوں, کھیرٹا سے بیسیکلی, کوٹلی سے, باغ سے, نیلم سے, جیلم سے, مظفر آباد سے, میرپور سے, بمبر سے, جتنے بھی لوگوں نے اپنی برادریوں کو, نسل کو, نسب کو, اپنی پارٹیز کو, سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے حقوق کی جدوجہد کے اس کے لیے, حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی ہے اور اپنا سب کچھ قربان کیا. اس ٹھٹھرتی سردی کے اندر وہ اپنی جان کی بازی لگا کے باہر کھڑے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار اس کی یاد تازہ کر دی کہ جناب سیدنا امام حسین اس وقت ساری دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کے حرم کے طواف کے لیے, حج کا ٹائم آ رہا تھا تو لوگ ادھر جمع ہو رہے تھے, تو جناب سیدنا امام حسین کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر میدان کربلا میں جا رہے تھے. تو وہ اقبال کا ایک شعر بھی تھا اس میں کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری. تو یہ خانقاہوں کے اندر بیٹھ جانا یا اپنی مساجد کے اندر بیٹھ جانا یا حق کے لیے بات نہ کرنا, اپنے جماعت کے اندر ان موضوعات پر بحث کرنی چاہیے. اپنی عوام کو جو ہے وہ یہ ترغیب دلانی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھائیں. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں دیتی. علامہ صاحب, یہ جو حکمران ہیں, اسپیشلی آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں, نوکریاں بیچتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, کیا اللہ کی پکڑ میں یہ نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے جی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ جو ہے وہ ان کے لیے لمبی ڈور چھوڑتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ایسے ہوتا کہ کوئی ظلم کرے اور پھر اس کی اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. اس دنیا میں بھی وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں, فرمایا مالک یوم الدین, ہی از دی میسٹر آف دی ڈے آف دی ججمنٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا صرف میں مالک ہوں, میرا کوئی شریک نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ اس دن کسی کا وہاں پہ کوئی اثر رسوخ نہیں. یہاں پہ تو رشوت, یہاں پہ تو تعلق, یہاں پہ تو منسٹر کے فون ہمارے جو کام آ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. تو وہ کہتا ہے کہ اس دن کا میں مالک ہوں, میں جو فیصلہ کروں گا اس کو انڈورس کرواؤں گا, اس کو کوئی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ یہاں دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں, اور کل بروز محشر بھی یہ لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں پر ہوں گے. صاحب, میرا آخری یہ ایک کوشچن ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام اور عام لوگ جنہوں نے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیا اور ان کے دست بازو بنے, اور دوسری سب سے بڑی طاقت جو اوورسیز لوگ ہیں, جو بیرون ملک کشمیری, جو آبادی کے نصف فیصد جو ہے نا وہ بیرون ملک میں ہیں, ان کو روزگار کی وجہ سے وہ لوگ آج بھی ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں. بلکہ وہ آپ کے کھریٹے کے علاقے میں وہ جو کشتی والا حادثہ آیا تھا وہ بھی اسی کا, کیونکہ وہاں پہ روزگار نہیں ہے. تو روزگار کس نے مہیا کرنا ہے؟ یہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے جو بجٹ آتا ہے وہ کھا پی جاتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں, یا نوکریاں آتی ہیں تو وہ بانٹتے ہیں, وہ اس کی سیل لگتی ہے. تو اس کی بھی حکمرانوں کو پکڑ ہوگی. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز کی جو بڑی طاقت بن کے ابھرے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اور وہاں پہ جو عام لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے جی, جو آپ نے نوکریوں کی بات کی, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ دیکھ لیں ریاست جموں کشمیر اتنا بڑا علاقہ ہے جس میں غالباً 12 اضلاع ہیں, ابھی تک وہاں پہ آپ انڈسٹریل ایریا کو دیکھ لیں, کوئی اس طرح افیکٹو نہیں ہے. میرپور میں شاید کوئی انڈسٹریز ہیں چھوٹی موٹی, تو اتنے بڑے ایریا میں نہ تو وہاں کوئی صنعت ہے, نہ وہاں کوئی اس طرح کی پروڈکٹیو کوئی ورک ہے کہ لوگ ہمارے پڑھے لکھے بچے وہاں پہ کوئی جابز کر سکیں. ٹھیک ہے جی, آج آ کے تو اسکول ٹیچر, کوئی چھوٹے موٹے 2-4 بینک ہیں وہاں پہ جو پڑھے لکھے جاب کرتے ہیں, باقی کوئی مارکیٹنگ, کوئی بڑی بڑی فیکٹریز یا کوئی اس طرح کا کوئی انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں کہ بچے وہاں جاب کر سکیں. میں اپنے علاقے کا صرف اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے علاقے سے یعنی آپ کہہ لیں کہ 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ سعودیہ میں, دبئی میں,
انگلینڈ یا امریکہ میں یا یہ خال خال لوگ ہیں، لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں وہ سعودیہ دبئی میں مزدوری کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو والدین جو پیرنٹس جن کے والد سعودیہ دبئی میں تھے، انہوں نے مشقت کی، محنت کی، وہاں پہ مزدوریاں تپتے ریگزاروں کے اوپر جو ہے وہ دہاڑیاں لگا کے اپنی اولادوں کو پڑھا لیا، بچیاں پڑھ گئی، بچے پڑھ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے بچے اب وہ کہاں جائیں؟ لٹریسی ریٹ اگر آپ کھوئیرٹا کا دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ بہت اپ ہے پورے آپ میرے خیال میں ڈویژن میں اگر اس کو دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ بچے بچیاں، کوئی ماسٹرز ہے، ڈگری رکھتا ہے بزنس میں، کوئی آئی ٹی میں، کوئی جو ہے وہ میڈیکل میں یا ڈفرینٹ سیگمنٹ آف لائف میں وہ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جابس نہیں ہیں۔ اب وہ الٹیمیٹلی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہی پڑھے لکھے بچے، کوئی یورپ کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی دبئی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی سعودیہ کی طرف بھاگ رہا ہے، تو وہاں پہ آ جا کے جاب کیا ہے جی؟ اسکول ٹیچر کسی کو، بھائی کتنے کے اسکول ٹیچر لگانے ہیں آپ نے؟ تو جاب کی کریشن نہیں ہے وہاں پہ، کوئی سپیس ہی نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ جابز کر سکیں۔ اور جو لوگ باہر ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے، آپ نے یا دیگر جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑا افیکٹو رول کردار ادا کیا ہے، اس میں اپنا رول پلے کیا ہے اور لوگوں کو بوسٹ اپ کیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ اور ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، چاہے وہ باہر سے لوگ اس کاز کے لیے جڑے یا اندر جو لوگ وہاں گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ وار رہے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنی جاب بزنس سب کچھ دو پہ لگا کے وہ لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، تو میں اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں لوگوں کو۔ تھینک یو سو مچ علامہ صاحب۔ ناظرین میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اور اوورسیز کشمیری یہ ہمیشہ ریاست کے لوگوں کی آواز ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کی صورتحال بہتر ہوگی۔ اگر عوام کے ہاتھ حکمرانوں کے گربانوں تک پہنچیں گے تو یہ معاملات بہتر ہوں گے، ادروائز یہ ایسے ہی نوکریاں بیچتے رہیں گے، بجٹ کھاتے رہیں گے، اپنی عیاشیوں پہ خرچ ہوگا، اپنے رشتہ داروں میں برادری کے نام پہ انہوں نے ریاست جموں کشمیر کا جو یہ آزاد جس کو ہم بولتے ہیں آزاد کشمیر، اس خطے کو برادریوں کے نام پہ ڈیوائیڈ کیا، ڈویژن کے نام پہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا کر کے رکھا اس خطے کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت عوام کی حکمرانی ہے، اور یہ جو 53 جو ممبرز ہیں یا جو وزیر ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو، اور ریاست کے جو وزیر اعظم ہیں اور ریاست کے جو صدر ہیں، ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جو صورتحال وہاں پہ ہے، اگر یہ صورتحال کسی باشعور ملک میں ہوتی یا کسی باشعور معاشرے میں ہوتی تو ان کو فوراً استعفیٰ دے کے الگ ہو کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، آپ نے ٹائم جزاک دیا۔ اللہ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ